یعنی یہ 10 days of ذوالحجہ، فرسٹ سے لے کے جیسے مغرب سے شروع ہوئی ذوالحجہ کا منتھ انٹر ہوا اینڈ ٹل دی 10 days of ذوالحجہ. اور اس میں کچھ علماء کہتے ہیں اگر ہم اس کو پورا کمپائل کریں، بریکٹ بنائیں، تو ایام تشریق بھی آتے ہیں، 3 days of عید بھی آتے ہیں. سو اٹ بیکمز اراؤنڈ 13 days، لیکن اسپیسیفکلی دیز 10 days، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے آتھینٹک میں دین دیز 10 days. اور آپ نے کچھ ایڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ریسائٹ اے گریٹ ڈیل آف تحلیل، تکبیر اینڈ تحمید، کثرت کے ساتھ پڑھو، زیادتی کے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں کثرت کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نجات کا باعث بنے گئے. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. عقبہ بن عامر اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے رکھنا. سو ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تحلیل، تکبیر، تحمید، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. ان ڈیز کی امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ون آف دا ریزنز از دس بیوٹیفل دین جس کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے فالو کریں گے اور قیامت تک یہ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو کمپلیٹ کیا کس دن؟ ان یوم عرفہ پہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا. یعنی یہودی عمر بن خطاب سے کہتے تھے کہ عمر تمہاری کتاب میں وہ آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی نا، جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو ریجوائز کرتے کہ اتنی بڑی آیت. عمر بن خطاب نے کہا کہ واللہ آئی ایگزیکٹلی نو کہ وہ کس طرح نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی اور کس کیفیت میں نازل ہوئی. اور فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور میدان عرفہ بھی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ہم اس کو وٹنس کر رہے تھے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ all of the pillars of Islam, of this deen, this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala are combined in these days. That is the reason کہ these days are the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی آپ کسی اور دن میں یعنی پہلے تو شہادتین نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو ہم اپنے حج کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا اقرار، لک الحمد ولک الشکر، وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سو شہادتین کا اقرار ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں اس مہینوں میں، حج ہوتا ہے. there is no month جس میں حج ہو سکے. رمضان میں ہو سکتا ہے، سوری حج میں ہو سکتا ہے. روزے لوگ رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اللہ اکبر. سو all of the pillars of Islam are combined in these beautiful 10 days and this is one of the reasons. اور اس ان دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورہ فجر میں. اللہ تعالیٰ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کی قسم، the best part of the day، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا انسان سب سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہم اجعل بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال اس کے صبح کے وقت میں. اس حدیث پہ اردو علماء نے کچھ کلام کیا ہے اس کی صحت پہ، لیکن some have said that it's authentic and some have said کہ یہ ویک ہے. سو یہ تو بات کی بات. ولیال عشر جمہور علماء کا موقف ہے، یعنی یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہاں پہ مینلی اٹ از مینشنگ دا 10 days آف ذوالحجہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راتوں کو دنوں سے انٹرچینج کرتے ہیں. یعنی اٹ از فرام دا ایلیکوینس آف اسپیچ کہ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے نا زکریا کو کہ 3 دن کا روزہ رکھو اور ایک جگہ پہ 3 رات کا روزہ رکھو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں وین یو کال ڈیز، ہم لوگ 3 دن کے لیے وہاں گئے تو اس میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں. ولیال عشر مینس 10 days آف ذوالحجہ. اس میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں جب عظیم ہستی کسی چیز کی قسم کھاتی ہے تو وہ بھی عظیم ہوتی ہے. when Allah subhanahu wa ta'ala the great takes an oath by something then it becomes great as well. اور والفجر جو ہم نے پہلے پڑھا سم علماء سے کہ it is the fajr of عرفہ، یہ الف لام کے ساتھ ہے نا، اس کو مخصوص کر دیا، یہ نکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو مخصوص کر دیا. تو یہ عرفہ کی فجر کی قسم ہے. اور والشفع والوتر، یعنی پہلے قسم گئی والفجر the best part of the day،
وَلَيَالٍ عَشْرٍ, the best days of the year, وَالشَّفْءِ وَالْوَتْرِ, and by the even and by the odd. The best days of those 10 days, the even and the odd. Odd is 9th of Zulhijjah, the Arafah, and 10th is the day of Yawm al-Nahr, the even, which is the second best day after Arafah. ایک حدیث میں آتا ہے, authentic حدیث میں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے بہترین دن لگتا ہے پورے سال میں, وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے. اور اس کے بعد یعنی یوم النحر, جو اس کے بعد ڈے فالو کرتا ہے, سوری اس کے بعد وہ دن جو مینا میں ہوتا ہے, یعنی عرفہ سے پچھلا دن. اینڈ اٹ از امیزنگ سبحان اللہ, جس میں لوگ مینا میں رک رہے ہوتے ہیں. سو اللہ سبحانہ یہ 2 دن بہترین ہیں, سب سے پہلے عرفہ کا, اور اس کے بعد مینا میں جو رات گزاری جاتی ہے ایک دن پہلے کا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ, and the best part of the night کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اور پھر خود کہتے ہیں هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ, کہ یہ صاحب العلم والفضل, یہ عقل والوں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے, those who possess intellect and knowledge and those who have deep understanding of religion, ان کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایام دیے. کتنے لوگ ہیں جو کووڈ سے پہلے چلے گئے, کتنے لوگ ہیں جو اس دوران مطلب ان ایام کے آنے سے پہلے وفات پا گئے, کتنے لوگ جو بیمار ہیں اور صحت نہیں ہے ان کے پاس, کتنے لوگ ہیں جو اتنے فائنینشیل سٹریس میں بزی ہیں یا اتنے فیملی کرائسس میں بزی ہیں, جو ان 10 دنوں کو صحیح طرح سے ان کی جو امپورٹنس کو فیدم نہیں کر پا رہے اور ان دنوں میں اعمال نہیں کر پا رہے. اگر میں اور آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے وقت دیا, صحت دی, اور دن میں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا, تو ہم اس دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کا دن ہے, مجھے امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اینڈ سم علماء سے کہ مائنر سائنس کی بات ہو رہی ہے, بٹ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مختص نہیں کیا کہ میں صرف صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں, تو تم اللہ کی رحمت کو کیوں مختص اور کیوں لمٹ کر رہے ہو؟ جب گناہوں کی مغفرت کی بات ہے تو سب گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. سو یوم العرفہ کا جو دن ہے وہ 1 سال پچھلے کے اور ایک آنے والے سارے گناہ معاف کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر 1442 چل رہا ہے ابھی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو 1441 کے گناہ معاف ہو جائیں گے یوم العرفہ کے ایک روزے سے, اور 1443 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1442 تو بچ گیا, اس کے گناہ کون معاف کرے گا؟ اس کے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ, کہ جو بالکل حج کے فوراً بعد محرم آتا ہے, اور اس میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, ڈیفرنٹلی 9th کو ملا کے یا 11th کو ملا کے, 9th آف محرم یا 11th آف محرم کو ملا کے, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کو اکٹھا کیا کرتے تھے. سو 3 سال کے گناہ معاف, اللہ اکبر, یہ کون دیتا ہے؟ اتنی بڑی ڈیل کون دیتا ہے؟ یہ ان دنوں میں جو ہے نا ہمیں عرفہ کا جو دن ملتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف ان 10 دنوں میں صرف عرفہ کا دن ہوتا نا, تو ان کی گرینڈیوسٹی بیان کرنے کے لیے بالکل کافی تھا کہ یہ کتنے عظیم دن ہمارے اوپر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن دعائیں قبول فرماتے ہیں, اس دن لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ننگے سر 2 لباس پہن کے سفید آپ سے بخشش اور مغفرت مانگنے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر دیا, تم لوگ شاہد ہو جاؤ کہ ان کو میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے میں آ رہی ہے ان 10 دنوں میں. ہمیں سے کون وہ شخص ہے جو عمل کرنے آئے گا؟ حنیدہ بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے, کیونکہ ویسے یوزلی کہا جاتا ہے 10 دن, لیکن وہ ایکچولی 10 دن نہیں ہوتے, کیونکہ 10th ڈے از دا ڈے آف عید, رائٹ؟ سو عید کے دن روزہ رکھنا اٹس ناٹ الاؤڈ. پہلے جو 9 ڈیز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیور لیفٹ 4 things: fasting on the day of Arafah, fasting on the day of Ashura, these 9 days of fasting, 3 days of fasting of each month, and 2 sunnahs of Fajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam never left these things. اور کچھ اور روایت کو بھی ہم ملائیں تو عشاء کا وتر بھی آتا ہے, اور منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے بھی آتے ہیں. سو حضرت عائشہ کی ایک حدیث آتی